السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، پچھلے 2-3 جمعوں سے ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ سب سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا، جس میں آخرت کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے، وہ طریقہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ چنانچہ میں وہ جملہ پھر لوٹاتا ہوں کہ جس کام کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر کیا ہے، اس کام کو کرنے کا اس سے بہتر طریقہ دنیا میں نہیں۔ چنانچہ ایک مسلمان جس کا ایمان اللہ اس کے رسول پر ہے،
وہ بغیر چوں چرا کے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا چلا جاتا ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپناتا چلا جاتا ہے۔ مگر دنیا جسے شوق ہے کہ ہر چیز کو ریسرچ کرے، تحقیقات کرے اور پھر اس کے بعد عمل کرے، تو وہ دنیا اور وہ دنیا والے گھوم پھر کر جہاں پہنچتے ہیں، جس نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جو مسلمان اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہوتا ہے اور اپنے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، وہ چیز وہی ہوتی ہے۔ چنانچہ کئی باتیں ہمارے سامنے آئی مختصر انداز میں، انہی میں سے وضو کا فائدہ کیا ہے، جن سنتوں کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ادا فرمایا ہے، اس کے فوائد کیا ہے۔ چنانچہ ایک فائدہ یہ بتایا گیا کہ جب آدمی صبح صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو وضو کرتا ہے، تو وضو میں چہرہ دھوتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ بتایا گیا سائنسی تحقیقات کے مطابق کہ انسان کی آنکھوں میں جو سفید یا کالا موتیا آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی نظر دھندلیائی ہو جاتی ہے، چیزیں صاف نظر نہیں آتی، فرمایا جو بندہ پابندی کے ساتھ فجر میں وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب وہ چہرہ دھوتا ہے اور آنکھوں پر پانی ڈالتا ہے تو اس کی برکت سے یہ اس بیماری سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے گردن کا مسح کرنا۔ فرمایا گیا کہ انسان کے سر سے جسم تک جتنی رگیں چلتی ہیں وہ ساری کی ساری رگیں گردن میں جمع ہیں، ساری رگیں، ایک گچھا، ایک بنڈل۔ اور آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ انسان کے اندر جو رگیں ہیں اگر اسے ایک تار بنا دیا جائے تو کتنی لمبی ہے؟ بتایا گیا کہ دنیا کو 2 یا 3 مرتبہ اسے راؤنڈ کر سکتے ہیں۔ اور آپ شاید یہ بھی جانتے ہوں گے پوری دنیا کا جو گلوبل ہے، جو گیند ہے، جو گولائی ہے،
وہ 34,000 کلومیٹر ہے۔ تو گویا انسان کے جسم کی جو رگیں ہیں 72,000 کلومیٹر لمبی ہے۔ اب جو چل رہی ہے دماغ سے اور سر سے اور پورے جسم میں، تو اس کا ایک سینٹر ہے یہاں گردن میں، ساری رگیں وہاں سے چل رہی ہوتی ہے۔ الیکٹرک کا کام کرنے والے جانتے ہیں کہ اگر تھوڑے وائر زیادہ ہو جائیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پار کرنا انہیں کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، باریک باریک رگیں جو گردن کے پاس سے گزرتی ہیں، جس کا ایک گچھا ایک بنڈل یہاں رہتا ہے۔ تحقیق کر کے سائنسدانوں نے کہا کہ اس جگہ پر روزانہ کم از کم 1 یا 2 مرتبہ پانی لگانا اور ٹھنڈک پہنچانا ضروری ہے، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ روزانہ کم از کم 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پانی نہانا ضروری ہے۔ اب ان کے پاس پانی نہانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا یہ مسلمان جب وضو کرتا ہے تو گردن کا مسح کرتا ہے، بھیگا ہوا ہاتھ گردن پر پھیرتا ہے۔ فرمایا جو بندہ 5 مرتبہ روزانہ گردن کا مسح کرے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تحقیقات کے بعد جو چیز سامنے آئی کہ اگر اسے خشک رکھیں گے، سوکھا رکھیں گے تو پٹھوں میں درد آ جائے گا، وہ درد وضو کرنے والے کو نہیں آئے گا۔ ہاں، اور یہاں ایک مسئلہ میں بتاتا چلوں کہ وضو میں گردن کا مسح کرنا سنت ہے، گلے کا مسح کرنا بدعت ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم گردن کا مسح کر رہے ہوتے ہیں تو ان 3 انگلیوں سے گردن کا مسح کرتے ہیں، تو مسح گردن کا کرتے 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 گلے تک لا لیتے ہیں اپنے ہاتھوں، یہاں تک نہیں لانا چاہیے، بلکہ گردن کا حصہ پچھلا ہے، گلے کا حصہ سامنے ہے، تو مسح صرف گردن کا کرنا چاہیے۔ اسے ذہن میں رکھیں۔ اس کے لیے آپ بھیگا ہوا ہاتھ گردن پر اس طرح پھیرے، بس دائیں اور بائیں کھینچیں، سامنے تک نہ لائیں، گلے تک نہ لائیں، ورنہ سنت بدعت ہو جائے گی، یعنی خلاف سنت ہو جائے گا عمل۔ تو یہ فائدہ بتایا گیا گردن کے مسح میں۔ اب جو فائدے میں گزشتہ جمعہ مسواک کے بتا رہا تھا کہ مسواک کے کرنے میں 70 فائدے، اس کے 25 فائدے میں نے گنوائے تھے کہ مسواک کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بقیہ مسواک کے فائدے بتائے جائیں گے، میں نے وعدہ کیا تھا۔ آئیے میں وہ فائدے گنا دیتا تاکہ بات مکمل ہو جائے، اور جو انتظار کر رہے ہیں کہ بقیہ فائدے کیا ہیں ان کو یہ بات معلوم ہو جائے اور ذوق اور شوق کے ساتھ مسواک کرنے میں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ 26واں فائدہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ذہن کو صاف کرنے والی ہے مسواک۔ انسان کا ذہن پاک صاف رہتا ہے، گندے خیالات نہیں آتے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں
کہ گندے گندے خیالات آتے ہیں، اور خصوصاً نماز میں جب میں کھڑتا ہوں تو گندے خیالات آتے ہیں، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان خیالات کو دور کرنے کے لیے اور ذہن صاف کرنے کے لیے مسواک کا استعمال شروع کریں، ذہن صاف ہو جائے۔ 27واں فائدہ کھانا ہضم کرنے والی ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ کھانا ہضم کرے تو کیا کرے؟ فرمایا بہت آسان طریقہ ہے کہ کھانا ہضم ہوتا ہے مسواک کرنے سے۔ آپ مسواک کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے کھانے کا جو سسٹم ہے، ہضم کا جو سسٹم ہے، قدرتی ایک نظام ہے، اس نظام میں آسانی آ جائے، کھانا ہضم ہوتا چلا جائے گا، اور پھر انسان کو اس روزی سے، اس کھانے سے فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کا جو فائدہ ہے 28واں فائدہ، کثرت اولاد کا باعث ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اولاد کی کثرت ہو۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم 5 ہمارے 55، ہم 5 یعنی ایک مرد کی 4 بیویاں اور ہم 55 بچے 55 ہوتے تھے۔ لیکن وہ پرانا زمانہ ہو گیا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، پھر ایک زمانہ آیا بچے 2 ہی اچھے۔ اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 2 کے بعد ابھی نہیں، 3 کے بعد کبھی نہیں، یعنی 3 ہی بچے۔ پھر اس کے بعد کہا جانے لگا کہ بچے 2 ہی اچھے، اور پھر اس کے بعد میں یہ جملہ شاید پہلے آپ کے سامنے سنا چکا ہوں کہ ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ بھرے مجمع میں کہا کرتے تھے کہ گنڈرلی ہینڈرلی وندے ارلی، بچی ہو یا بچہ ہو ایک ہی ہو، گنڈا گرلی ہنگا گرلی وندے مگو ساکو، اور سب تو پٹرے پورا کام ختم۔ لیکن میرے پیارو، اب جو زمانہ آیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے۔ شادی کے بعد میاں بیوی پلاننگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی بچے ہیں، ہم کو کیوں بچے، ہم نہ کہیں کیوں بچے۔ 1 سال کی پلاننگ، 2 سال کی پلاننگ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پلاننگ کے بعد کبھی بچے ہوتے ہی نہیں۔ ہاں، قدرتی نظام میں جب آپ خلل انداز ہوئے، ایسی گولیاں استعمال کی، ایسی دوا استعمال کی جس سے حمل نہ ٹھہرے، امید سے نہ ہو، ہم کچھ سال انجوائے کریں گے، مصیبت ہے۔ 2 سال 3 سال کے بعد جب بچے ہی نہیں ہوتے، پھر پریشان ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں اور عاملوں کے چکر لگاتے ہیں۔ مسواک کی برکت سے کثرت اولاد، اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی لڑکی سے شادی کرو جو محبت زیادہ کرنے والی ہو اور بچے زیادہ جننے والی ہو، تاکہ میں امت کی کثرت پر فخر کروں قیامت کے دن کہ میری امت کتنی ہے۔ اگر ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، ہمارے بھی تو 4 بچے ہو، 4-6 بچے ہو،
تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ فرمایا جو آدمی مسواک پابندی سے کرتا ہے کثرت اولاد کا باعث ہے۔ 29واں فائدہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزارنے والی ہے۔ جو بھی بندہ یا جو بھی بندی جس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنت میں جائیں گے تو ان کو پل صراط پر سے گزر کر کے جنت میں پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یہ واجب کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے کہ وہ پل صراط پر سے گزرے۔ آپ نے سنا ہے کہ پل صراط کا جو راستہ ہے وہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ فرمایا جو گنہگار ہوں گے وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، اور بعض بندے اور بعض بندیاں ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور بعضے گھوڑے کی رفتار کی طرح گزریں گے، اور بعضے چلتے ہوئے چلے پہنچ جائیں گے، دوڑتے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ تو جو بجلی کی طرح پار ہوں گے، فرمایا کہ مسواک کی عادت جو آدمی ڈال لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیتے۔ 30واں فائدہ بڑھاپا دیر سے لاتی ہے۔ نوجوانوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہم بوڑھے جلدی نہیں ہوں گے تو مسواک کی عادت آج ہی سے شروع کر دیں گے۔ بڑھاپا آئے گا لیکن 30 سال میں بوڑھے ہو جانا، 35 سال میں بوڑھے ہو جانا، اور ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ جیسے 60 سال کا بوڑھا 35 سال میں، 40 سال میں، پہلے جو بڑھاپا آتا تھا وہ 60 سال کے بعد آتا تھا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ 30 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ جو بندہ مسواک کرتا ہے، جو بندی مسواک کرتی ہے، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ 31واں فائدہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دلاتی ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال اگر سیدھے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں مل گئے تو وہ شخص کامیاب ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ایک جگہ، اور دوسری جگہ ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اس کا آسانی سے حساب ہو جائے گا، اور اس کے بڑے فضائل اور پھر اس کی کامیابی کے بعد جو اسے خوشی ہوگی، وہ جو نعرہ لگائے گا ہاں میں کامیاب ہو گیا، وہ ایک نعرہ ہے۔ جب نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملیں گے، سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، وہ ایک نعرہ مارے گا، ایک آواز نکالے گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو جو آدمی مسواک کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمائے۔ 32واں فائدہ جسم کو عبادت الہی پر ابھارتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کا شوق ہی نہیں ہے، نہیں ہوتا ہے، قرآن پڑھنے نہیں ہوتا، نماز پڑھنے نہیں ہوتا، ذکر کرنے نہیں ہوتا۔ آپ مسواک کی عادت ڈالیں، اس کی برکت سے نماز پڑھنے کا شوق، ذکر کرنے کا شوق، تلاوت کرنے کا شوق، مسجد میں آنے کا شوق، سچ بولنے کا شوق، سچائی پر چلنے کا شوق، اللہ کی عبادت پر ابھارتی ہے یہ چیز۔ 33واں فائدہ جسم کی گرمی کو دور کرتی ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جسم کی گرمی کی وجہ سے کئی بیماریاں آ جاتی ہیں،
فرمایا کہ جو آدمی مسواک کی عادت ڈال لیتا ہے جسم کی گرمی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ 34واں فائدہ بدن کے درد کو دور کرتی ہے۔ بدن کا جو درد ہوتا ہے، آدمی تھکان محسوس کرتا ہے، فرمایا مسواک کرنے سے وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ 35واں فائدہ کمر یعنی پیٹھ مضبوط کرتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ بہت زیادہ شکایت ہے ہمارے نوجوانوں میں، بچوں میں بھی، بچیوں میں بھی، کہ گردن میں، معاف کریں، کمر میں درد رہتا ہے، کمر میں اٹھا نہیں جاتا، رکوع اور سجدہ بڑا مشکل، اور دیر تک بیٹھ نہیں سکتے، جوانی میں بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے اس کے کمر کا درد ختم ہوتا ہے اور کمر اور پیٹھ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جیسے سر کے بال جو آدمی بار بار حلق کراتا ہے، منڈوا لیتا ہے، اور ہماری موٹی زبان میں اگر کہیں گے کہ ٹکلا بن جاتا ہے، بار بار جو آدمی حلق کراتا ہے اس کی گردن موٹی ہو جاتی ہے، گردن۔ اور اس ناچیز کی بچپن سے عادت ہے، میرے والد صاحب ہمیشہ حلق، اور ہمارے پورے بچے حلق، اور درمیان میں گردہ رکھنے کا اللہ نے موقع دیا تھا۔ اس کے علاوہ ساری زندگی میں نے حلق کرا، تو جس کی وجہ سے الحمدللہ لوگ دیکھتے تھے اور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گردن کتنی موٹی ہے۔ تو یہ گردن مضبوط ہو جاتی ہے سنت کی برکت سے۔ اب 36واں فائدہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ سب کو معلوم ہے، مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ 37واں فائدہ روح کے نکلنے کو آسان کرتی ہے۔ اللہ اکبر! احادیث میں موجود ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جب ان کی روح نکالی جائے گی تو انہیں اتنی تکلیف ہوگی جیسے زندہ بکری کو اس کی کھال نکالی جائے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ کانٹے دار درخت پر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے تو کیسے کٹ کٹ کر وہ کپڑا نکلتا ہے، ایسی تکلیف ہوگی۔ لیکن جو بندہ مسواک کرتا ہے، سنت کی نیت سے کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، فرمایا روح کے نکلنے کو آسان کرتی ہے، اور پھر بیٹھے بیٹھے آدمی ایسے انتقال کر جاتا ہے آسانی کے ساتھ۔ اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے بعض نمازیں سجدے میں انتقال کر جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے انتقال کر جاتے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا میران صاحب باقوی رحمت اللہ علیہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، رمضان کا موقع تھا، افطار کا وقت تھا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا فنا فی اللہ کا مراقبہ کرو، فنا فی اللہ، اللہ کی یاد میں فنا ہو جانا، فنا فی اللہ کا مراقبہ کرو۔ سب ساتھیوں سے، اپنے آس پاس رہنے والوں سے، اپنے مریدین سے، اپنے دوستوں سے کہا کہ فنا فی اللہ کا مراقبہ کرو، اور حضرت بھی فنا فی اللہ کا مراقبہ کرتے ہوئے سر جھکایا، ایسا جھکایا کہ بس اللہ کی یاد میں فنا ہو گیا اور امتحان ہو گیا۔ روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اور 30واں فائدہ دانتوں کو سفید کرتی ہے۔ یہ جو دانت ہیں یہ سفید چمکدار رہتے ہیں مسواک کی برکت سے۔ 39واں فائدہ منہ کو خوشگوار بناتی ہے۔
ایسا نہیں ہوتا کہ پھر آپ بات کر رہے ہو اور سامنے والا ذرا دور ہٹ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ 40واں فائدہ ذہن کو تیز کرتی ہے۔ عام طور پر پڑھنے والے جن کا ذہن کمزور رہتا ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ زیتون کا تیل لگاؤ، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اور یہ کھاؤ وہ کھاؤ، اور سب سے اہم جو چیز ہے اس میں وہ ہے مسواک۔ مسواک کریں گے انشاءاللہ ذہن تیز ہوگا، پھر یاد کرنا آسان ہوگا۔ بچوں کو عادت ڈالیں کہ آپ مسواک کریں، خود بھی مسواک کریں، اس سے کیا ہوگا؟ ذہن تیز ہوگا۔ 41واں فائدہ اس سے خبر میں کشادگی ہوگی، خبر تنگ رہتی ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ خبر میں کشادگی عطا فرما، منتہائے نظر تک ہماری خبروں کو کشادہ فرما، کھول دے۔ جو بندہ جو بندی مسواک کرتا ہے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبر کشادہ کریں گے، قبر کی تنگی دور ہو جائے گی۔ 42واں فائدہ قبر میں انس کا باعث ہے۔ مسواک کی وجہ سے اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا قبر میں، تنہائی، اور تنہائی کی وجہ سے آدمی بور ہو جاتا ہے، وہ بیزاری تنہائی کی وجہ سے جو ہوتی ہے مسواک کرنے والے کو قبر میں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ 43واں فائدہ مسواک نہ کرنے کے برابر لوگوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کو ان لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو مسواک نہیں کرتے۔ اب وہ کتنے ہوں گے؟ لاکھوں نہیں، کروڑوں۔ جو مسواک نہیں کرتے ان کے برابر، ان کی گنتی کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ کیا عجیب اللہ کی شان ہے۔ مسواک کرنے والے کو ثواب کتنی نے کیا؟ جو مسواک نہیں کر رہے ہیں ان کی عادت کے برابر، ان کی گنتی کے برابر۔ 44واں فائدہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ مرنے والا مر کر جاتا ہے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں جنت میں، جنت میں جانا یقینی ہے۔ 45واں فائدہ فرشتے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ انسان نہیں، فرشتے کہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ جب ہم فرشتے کہیں گے تو اس آدمی کا کیا کہنا؟ 46واں فائدہ اس پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ادھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ادھر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ 47واں فائدہ دنیا سے وہ پاک و صاف ہو کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی دولت، پاک و صاف، گناہوں سے پاک و صاف، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے۔ جب پاک و صاف ہو کر جائے گا تو پھر اس کے لیے جنت میں جانا یقینی ہے، اللہ کی رضا یقینی ہے۔ 48واں فائدہ فرشتے موت کے وقت اس طرح آتے ہیں جس طرح اولیاء کرام کے پاس آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولیاء کے پاس جیسے فرشتے آتے ہیں موت کے وقت میں۔ ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، میرا بھی مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ بھی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ کافر لوگوں کے پاس جو فرشتے آئیں گے جس شکل کے ساتھ، اگر سزا کے طور پر صرف وہی شکل دکھا دی جائے اور بقیہ کوئی سزا نہ ہو تو اس کی سزا کے لیے وہی کافی ہے۔ اور مومن کے لیے جب مومن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ایسی خوبصورت شکل میں آئیں گے، اگر اسے اور کوئی ثواب نہ دیا جائے، اجر نہ دیا جائے، صرف وہی چہرہ دکھا دیا جائے تو پھر اس کی جزا کے لیے کافی ہے۔ یا یہ ہے کہ انبیاء کرام کی طرح آئیں گے، ایسا معلوم ہوگا کوئی نبی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ موت کے وقت میں
اگر اس طرح فرشتہ آ جائے تو پھر وارے کے نیارے۔ 49واں فائدہ، اس وقت تک دنیا سے اس کی روح نہیں نکلتی ہے جب تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارک سے رحیق مختوم کا گھونٹ نہیں پی لیتا۔ حوض کوثر سے رحیق مختوم جو پلایا جائے گا وہ دنیا ہی میں اسے نصیب ہو جائے گا، بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ 50واں فائدہ، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے نوجوان کون کون سا اسپرے مارتے ہیں منہ میں۔ میں آپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ ایک گزارش کروں گا کہ اپنے منہ میں کوئی اسپرے استعمال نہ کریں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، وقتی طور پر خوشبو آتی ہے، بعد میں چل کر کے وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ منہ کا کینسر آ جاتا ہے، دانتوں کا کینسر آ جاتا ہے۔ مسواک کریں، منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ میں جلدی جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ 51واں فائدہ، بغل کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، بغل کی بدبو کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ جو لوگ مسواک کا اہتمام کرتے ہیں، بغل کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، جو خطرناک بدبو ہے، پاس والے کو بہت پریشان کرتی ہے۔ 52واں فائدہ، جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ 53واں فائدہ، سنت کا ثواب ہے۔ سنت کا کیا ثواب ہے؟ جو آدمی فتنے کے وقت میں ایک سنت کو ادا کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک شہید کا ثواب کیا ہے؟ اس کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس سے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ 54واں فائدہ، داڑھ کا درد دور ہوتا ہے۔ داڑھ کا درد دور ہوتا ہے۔ 55واں فائدہ، شیطان کے وسوسوں کو دور کرتی ہے۔ 56واں فائدہ، بھوک پیدا کرتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ بھوک کے لیے کیا کیا کرتے ہیں کہ بھوک نہیں لگتی۔ 57واں فائدہ، جسم کی رطوبت ختم ہو جاتی ہے، جو جسم میں چکنا پن رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور 58واں فائدہ، مادہ منویہ گاڑھا کرتی ہے۔ سمجھے؟ منی کا جو قطرہ ہے اگر وہ پتلا ہے، پہلے زمانے میں ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے کہ جب منی کپڑے کو لگ جاتی تھی تو اسے سوکھ جانے کے بعد نکال دیتے تھے، نکال کر پھینک دیتے تھے۔ اتنی گاڑھی منی ہوتی تھی۔ ہاں، لیکن اب کیا ہے، اتنا کمزور نوجوان، منی بھی پانی کی طرح ہو گئی، جس کی بنا پر اولاد کمزور، یا یہ ہے کہ اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا کس کس مرحلوں سے ہمارے ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو گزرنا پڑ رہا ہے جن کے یہاں اولاد نہیں۔ فرمایا مسواک کی برکت سے مادہ منویہ میں گاڑھا پن آ جاتا ہے، پھر اولاد کے ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اللہ کی مرضی سے۔ 49واں فائدہ ہے، آواز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ 60واں فائدہ، پت کی تیزی کو بجھاتی ہے۔ انسان کے اندر جو چیزیں، جو اعضاء ہے، اس میں ایک ہے پت جو کڑوا ہوتا ہے، اس کی تیزی کی بنا پر بہت ساری بیماریاں جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس تیزی کو مسواک کم کرتی ہے، بجھاتی ہے۔ 61واں فائدہ، زبان کے میل کو دور کرتی ہے۔ 62واں فائدہ، حلق صاف کرتی ہے۔ 63واں فائدہ، ضرورتوں کے پورا ہونے میں مددگار ہے۔ انسان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ دو، کچھ درود دو، کچھ دعا دو، فرمایا کہ مسواک کرنا شروع کرو، انشاءاللہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ 64واں فائدہ ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 65واں فائدہ، درد کو سکون دیتی ہے۔ جو بھی درد ہے اللہ تعالیٰ اس درد کو ختم کریں گے، یا یہ کہ وہ درد رہے گا لیکن درد کے ساتھ سکون بھی رہے گا۔
بے قراری نہیں رہے گی۔ 66واں فائدہ، موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا ہے۔ جیسے کلونجی کے بارے میں کہتے ہیں کہ موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے، مسواک میں بھی وہ چیز ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے۔ 67واں فائدہ، جسم کا رنگ نکھارتی ہے۔ 68واں فائدہ، چہرے کو بارونق کرتی ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے چہرہ۔ 69واں فائدہ، بال اگاتی ہے۔ یہ جو بال ہے ہمارے مسواک کی برکت سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن کے بال نہیں ہیں ان سے کہو مسواک کرو۔ اور 70واں فائدہ یہ ہے کہ مسواک کا عادی جس دن مسواک نہ کرے اس دن بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے، اگر کسی دن مسواک نہیں ملتی ہے یا مسواک بھول جاتا ہے تو اس دن بھی اللہ تعالیٰ مسواک کرنے کا اجر دیں گے۔ اس لیے میرا عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس سنت کو زندہ کریں۔ ویسے ہر سنت کو زندہ کرنا ہے، خاص طور پر مسواک کی سنت کو زندہ کریں۔ میں نے کہا تھا اسے کرنے کا طریقہ میں بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ نہ ہو، بڑی بڑی چھڑی نہ ہو، مسواک ایک بالش ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم جتنا چھوٹا ہو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ایک بالش سے بڑھ کر ہے تو اسے کٹ کر لیں اور اسے نرم کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دانتوں سے چبا کر کے اسے نرم کر لیں۔ اسے پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 3 انگلیاں ہیں وہ مسواک کے اوپر ہو اور 2 انگلیاں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا نیچے ہو۔ اور ہمیشہ مسواک کو کھڑا کرنا ہے، سلانا نہیں ہے، اسے یاد رکھیں۔ مسواک کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر کے رکھے، سلا کر کے ہرگز 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 نہ رکھے، اس کے نقصانات ہیں۔ تو کھڑا کر کے رکھنا ہے۔ اور استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ وضو کرتے وقت ایک مرتبہ کلی کر لیں، مسواک اٹھائیں، مسواک دھو کر کے کرنا ہے۔ ایک مرتبہ دھو لیے، اس طرح پکڑ لیے، اوپر منہ میں سیدھے جانب جو داڑھ ہے اوپر، اسے پہلے کریں گے، پھر اوپر کے دانتوں کو کریں گے، پھر بائیں جانب دائیں جانب اوپر کے داڑھوں کو کریں گے۔ اس طرح ایسا نہ کریں، حدیث میں ہے طول میں کریں، عرض میں نہ کریں، لمبائی میں کریں، چوڑائی میں نہ کریں۔ تو ہمارے شیخ الحدیث حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ طول ہے، یہ عرض ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ ہو گیا، اوپر کے داڑھوں کو آپ کر لیے، پھر نیچے آئے، سیدھے طرف نیچے کے داڑھوں کو کریں، پھر سامنے کے دانتوں کو نیچے کے، پھر اس کے بعد دائیں طرف نیچے کے داڑھوں کو کریں، اس کے بعد دھو لیں۔ ایک مرتبہ ہو گیا، پھر اسی طرح سیدھے طرف اوپر کے داڑھوں کو، سامنے کے دانتوں کو، دائیں طرف اوپر کے داڑھوں کو، پھر نیچے اترے تو نیچے سیدھے طرف داڑھوں کو، پھر دانتوں کو سامنے کے نیچے، پھر دائیں طرف نیچے کے داڑھوں کو 2 مرتبہ دھونا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کر کے دھو کر کے رکھنا ہے، دھو کر کے استعمال کرنا، پھر 3 مرتبہ دھونا، پھر اس کے بعد دھو کر کے آخر میں رکھنا۔ یہ ہے مسواک کرنے کا طریقہ۔ اس سے یہ 70 فائدے انشاءاللہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے آپ اسے استعمال کرنا شروع کریں۔ ایک نیت یہ کریں کہ یہ سنت ہے، سنت سمجھ کر کے شروع کریں، بقیہ جتنے فائدے بتائے گئے ہیں وہ خود بخود حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں پر ذوق و شوق کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت تک اس مسواک کی سنت پر برابر ذوق و شوق کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔